بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی نافرمانی کے سبب 3 سال تک بارش کو روکے رکھا، یہاں تک کہ پوری قوم ہلاکت قریب پہنچ گئی۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم سب اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ و استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں بارش عطا فرمائیں گے۔ معلوم ہوا کہ توبہ و استغفار اللہ کی رحمت اور بارش کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ قوم لوط فطرت کے خلاف مردوں سے جنسی خواہش پوری کرنے کے بڑے گناہ میں مبتلا تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا تو یہ لوگ ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو نرمی سے سمجھایا کہ مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو اور جائز طریقے سے اپنی بیویوں سے خواہش پوری کرو، فطرت کا یہی پاکیزہ طریقہ ہے۔ یہ گفتگو سن کر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، آج صبح تک ان کی بستی کا قلع قمع ہونے والا ہے، آپ کافرہ بیوی کے علاوہ اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات بستی سے نکل جائیے۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام بستی سے باہر نکلے، فرشتوں نے اللہ کے حکم سے ان کی بیوی کے ساتھ پوری بستی کو پلٹ کر تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض فرمائی۔ چنانچہ قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ دن کے دونوں سروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز پڑھا کیجیے۔ اہل علم نے دن کے سروں سے فجر، ظہر، عصر کی نماز اور رات کے حصوں سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد لی۔ نماز جو اعلیٰ درجے کی عبادت و بندگی ہے، اس کے پڑھنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہتمام سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی معصومیت اور فطری صلاحیتوں کی بنیاد پر ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، مگر سوتیلے بھائیوں کو ان کی یہ محبت ایک آنکھ نہ بھائی، اس لیے وہ یوسف علیہ السلام سے حسد اور دشمنی کرنے لگے اور ایک دن اپنے ساتھ لے گئے، اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ شام کے وقت روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آؤ کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ثبوت کے لیے ان کی قمیص پر خون لگا دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے صحیح سالم قمیص دیکھ کر فرمایا کہ بھیڑیا بڑا مہذب تھا کہ بچے کو کھا گیا اور قمیص کا کچھ نہیں بگڑا۔ مجھے تو تمہاری یہ بات افسانہ و گھڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، مگر صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ حالات پر صبر کرنا پیغمبروں کی صفات میں سے ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال کر چلے گئے تو قافلے والے انہیں کنویں سے نکال کر مصر لے گئے، تو عزیز مصر نے قافلے والوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھاری قیمت میں خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس بچے کی دیکھ بھال کرو، ہمیں اس سے نفع کی امید ہے، یا ہو سکتا ہے ہم آگے چل کر اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں کے سامنے دعویٰ کیا کہ اگر یوسف میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اسے جیل خانے میں قید و بند اور ذلت کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ رب العالمین، گناہ کی دعوت کے مقابلے مجھے جیل جانا پسند ہے، ان عورتوں کی چالوں اور گناہوں سے میری حفاظت فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام سخت آزمائشوں سے گزرے۔ عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی، نہ ماننے پر سازش کر کے قید خانے بھیج دیا، مگر یوسف علیہ السلام نے صبر و تقویٰ کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور ہر تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جیل خانے سے نکال کر مصر کے شاہی تخت پر بیٹھا دیا اور دنیا کے عزت کے ساتھ ساتھ انہیں آخرت کے اجر عظیم کی بشارت بھی سنائی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہر قدم پر صبر و تقویٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آ گئے اور اللہ کے حکم سے یوسف علیہ السلام نے خود ان کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، تو حضرت یوسف کی شان عظمت دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، میں نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارا قصور معاف کر دے۔ ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے قصور معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ یوسف علیہ السلام نے اتنا آسانی سے معاف کیسے کر دیا۔ یہ تقریباً 40 سال کا گیپ ہو چکا تھا بیچ میں، یعنی جب وہ ان کو کنویں میں ڈالا تھا اور اب تک 40 سال ہو گئے۔ وہ بھی جان سے مارنے کی کوشش کی، اماں تو پہلے ہی چلی جا چکی تھیں، ابا سے 40 سال دور رکھا، اور پھر یہ تو کیا ہی، پھر بعد میں مصر میں جا کے بھی کہنے لگے کہ ان کا بھائی چور تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کہنے لگے۔ تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز کو انسان دنیا والوں کی نظر سے دیکھے گا تو ہمیشہ لفڑا ہی رہے گا، اور اگر وہ یہ سوچے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا تھا، ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا، باقی اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی کرنا تھا، تو وہ سب چیزیں ایک پلان کے حساب سے چل رہی ہیں تو چل رہی ہیں، تو پھر وہ زیادہ چیزوں پر اس کو یعنی غصہ وغیرہ دیر تک باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی قوموں کی نافرمانی کے واقعات اور ان کے برے انجام کا تذکرہ کیا۔
تاکہ ان سچے اور تاریخی واقعات سے عقل مند لوگ عبرت حاصل کرنے، قرآن کی صداقت پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کی کس طرح نصرت و مدد فرماتے ہیں اور عزت و نیک نامی کی بلندیوں تک پہنچاتے ہیں، اور کس طرح مکر و فریب انکار کرنے والوں کو ذلت و رسوائی کے انجام تک پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک مخصوص صفت کو بیان کیا گیا کہ وہ عالم الغیب ہے، اس کا علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے، حتیٰ کہ حالت حمل میں بچے کی نشو و نما، نقل و حرکت، اعضاء کی بناوٹ، لڑکا و لڑکی، نیک و صالح، گناہ گار و فاسق، مسلم و کافر، عزت و ذلت، مال و دولت، غربت و افلاس، غرض اللہ تعالیٰ تمام حالات و کیفیات کو جانتا ہے۔ اب جو ہے مشین کے ذریعے جو لوگ پتہ لگا لیتے ہیں، تو مشین کے ذریعے صرف اتنا ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی، وہ بھی اس کے بعد جب کہ پورا اعضاء بن جاتے ہیں تب تو اتنا پتہ لگا، پھر باقی وہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور پیدا ہونے کے بعد کتنے سال زندہ رہے گا، ماں باپ کے لیے سکھ کا ذریعہ بنے گا یا ان کو اور مصیبت میں ڈالنے والا ہوگا، یہ ساری تفصیلات کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف، اللہ ہماری تمام سیئات سے عفو